بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ذرا آنکھیں بند کریں۔ دنیا کے شور، غم، تھکن، آنسو اور محرومیوں سے نکل کر ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں نہ موت ہو، نہ بیماری، نہ حسرت، نہ جدائی، جہاں ہر خواہش دل میں خیال آتے ہی پوری کر دی جائے، جہاں دل میں کبھی خوف داخل نہ ہو، جہاں انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ جنت ہے۔ وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، وہ جنت جس کا تذکرہ قرآن کی آیات میں بار بار آتا ہے، وہ جنت جس کے لیے انبیاء، صحابہ، صالحین نے دنیا قربان کر دی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم خود اس کے دروازے پر کھڑے ہوں۔ جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں سننے کے بعد ہر دل چاہے گا کہ انسان سجدے میں گر کر بس یہی دعا مانگے، اے اللہ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے۔ ناظرین محترم، جنت اللہ کی وہ دائمی نعمت ہے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ترجمہ: اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت انسان کی عقل، آنکھ اور دل سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ جنت کی اصل زندگی کیسی ہوگی؟ وہاں ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا؟ ہم وہاں اپنے رب کی ان گنت نعمتوں سے کیسے لطف اندوز ہوں گے؟ جنت میں کون کون سی نعمتیں ملیں گی؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت ایک ایسی سلامتی والی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی دکھ اور تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی اور نہ ہی بڑھاپا آئے گا، جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اچھے اعمال کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص دوزخ سے 3 بار پناہ چاہتا ہے تو دوزخ کہتی ہے، اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، عربی میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جو سرسبز اور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھپا دے۔ جنت کا لفظ بہشت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز۔ قرآن مجید میں جنت کا لفظ 66 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جنت ایسا مقام ہے کہ جہاں ایسی ایسی نعمتیں، راحتیں، لذتیں اور عیش و آرام ہوگا کہ دنیا میں رہ کر ان نعمتوں کا تصور کرنا اور ان نعمتوں کو بیان کرنا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے مختلف نام بیان ہوئے ہیں۔ ان میں دار السلام یعنی سلامتی والا گھر، دار الخلد یعنی ہمیشہ رہنے کا مسکن، دار المقام یعنی دل نشیں محل، دار الآخرہ یعنی آخرت کا گھر، اور مقام الامین یعنی سلامتی اور عافیت کی جگہ۔ اس کے علاوہ جنت کو جنت الماوا، جنت النعیم اور جنت الفردوس کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین،
फिरदौस का लफ्ज जन्नत के आला और रफ़ी दर्जे के लिए बोला जाता है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों वाले बाग की जन्नत है। ये ऐसी जन्नत है कि जहां बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छिपी हुई है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है और जन्नत की तमाम नहरें इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। जन्नतुल मावा, अरबी में मावा ठिकाने को कहते हैं, क्योंकि यही मोमिनों का असल ठिकाना है। इसीलिए इस जन्नत को जन्नतुल मावा कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि यही वो जन्नत है जहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आते जाते हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं और इन्हीं परिंदों में शुहदा की रूहें होती हैं। जन्नतुन नईम यानी नेमतों वाली जन्नत। जन्नत चूंकि खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मनाजिर और वसीओ अरीज महल्लात की नेमतों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नतुन नईम भी कहा जाता है। अल मकामुल अमीन यानी अमन और सलामती की जगह। जन्नत चूंकि अमन और सलामती वाली जगह है, वहां ना कोई फिक्र होगी और ना ही कोई परेशानी, ना नेमतों के छिन जाने का खौफ होगा, बल्कि जन्नत में हर तरह का अमन, सुकून और राहत होगी। इसीलिए इसे अल मकामुल अमीन कहा गया है। दारुल खुल्द, जन्नत का एक नाम दारुल खुल्द भी है, यानी हमेशा रहने वाला घर। अहले जन्नत चूंकि हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे और कभी निकाले नहीं जाएंगे, इसलिए इसे दारुल खुल्द कहा जाता है। दारुस सलाम यानी सलामती वाला घर। जन्नत इस नाम की सबसे ज्यादा हकदार है, क्योंकि जन्नत हर किस्म की आफत और मुसीबत से पाक, अमन और सलामती की जगह है। इसीलिए इसे दारुस सलाम कहा जाता है। जन्नत को दारुस सलाम इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ सब एक दूसरे को सलामती भेजेंगे। अंबिया भी एक दूसरे पर सलाम भेजेंगे, फरिश्ते भी सलाम भेजेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी सलाम का तोहफा अता फरमाया जाएगा। जन्नत की जमीन का रंग ज़ाफ़रान जैसा और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। जन्नत इतनी वसीओ अरीज होगी कि हज़रत सुहेब बिन सैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह पूरी दुनिया और इसकी हर चीज से बेहतर है। जन्नत में एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी। इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की और गारा कस्तूरी का होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत किस चीज से बनाई गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है और इसका गारा कस्तूरी का है, इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है और इसके कंकर याकूत और मोतियों के हैं। जो इसमें दाखिल होगा हमेशा हमेशा नेमतों में रहेगा, कभी तंगी न देखेगा, न इसे मौत आएगी, न कपड़े बूसीदा होंगे, न ही जवानी कभी ढलेगी। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की ज़मीन चांदी की और मट्टी कस्तूरी की है। इसके दरख्तों के तने चांदी के और शाखें ज़मरुद और मोतियों की हैं। इनके पत्ते और फल इतने नीचे होंगे कि जो कोई खड़े होकर खाना चाहे तो भी उसे कोई दिक्कत न होगी, जो बैठ कर खाना चाहे तो भी, और जो लेट कर खाना चाहे तो भी। जन्नत में सब लोग जवान होंगे। हज़रत इक्रिमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले जन्नत मर्द और औरत दोनों 33 बरस के जवानों की तरह होंगे। उनका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक 60 हाथ होगा। उनके बदन पर बाल न होंगे, न दाढ़ी होगी, आंखें सुरमा लगी होंगी और वो 70 लिबास पहने होंगे। जन्नती मर्द अपना चेहरा अपनी जन्नती बीवी के चेहरे में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा और जन्नती औरतें भी अपने शोहरों को इसी तरह देखेंगी। अहले जन्नत हर किस्म की निजासत से पाक होंगे। न उन्हें पेशाब आएगा, न पाखाना, न नाक बहेगी, न मुंह से बदबू आएगी, यहां तक कि कान का मैल और बदन का मैल भी न होगा।
عورتیں بھی حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل کتاب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے پیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر حاجت کیسے پوری ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کستوری جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور یہی ان کی حاجت سے فراغت ہوگی۔ ناظرین، جنت میں 4 دریا ہوں گے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ انہی سے نہریں نکل کر ہر محل تک پہنچیں گی۔ ان میں سے ایک نہر کوثر ہوگی جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جنت میں عالی شان محلات ہوں گے جو اس قدر شفاف ہوں گے کہ اندر کا منظر باہر اور باہر کا منظر اندر سے صاف دکھائی دے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق محل عطا کیا جائے گا۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا۔ کھانے پینے، لباس، عیش و آرام کی ہر نعمت موجود ہوگی۔ سونے، چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے۔ وہاں کی شراب نہ بدبودار ہوگی، نہ سر درد دے گی، نہ نشہ کرے گی، بلکہ پاک اور نورانی ہوگی۔ جنتی مرد اور عورت ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گے۔ مومن مرد و عورت جنت میں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی رہیں گے۔ دنیاوی عورتوں کو حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی اور ان کا حسن عبادت کی وجہ سے روز بروز بڑھتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، وہاں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ ناظرین، جنت کی زمین ہموار ہے اور اس پر جاری نہریں زمین کے اوپر ہیں، جن کے کنارے خوبصورت یاقوت اور موتیوں کے سنگھار سے مزین ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، دوسرے چہرے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ یہ جنتی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گے۔ ان کے پاس سونے کی کنگھنی اور عود کی انگیٹھی ہوگی جس سے خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ تمام جنتی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستک دیں گے۔ جنت کا دربان پوچھے گا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے، میں محمد ہوں اور اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی لایا ہوں۔ یہ سن کر فوراً جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے استقبال کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہوئے مرحبا اور خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ایک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہے، اور قیامت کے قریب جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کا پابند ہوگا، اسے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ہر دروازہ اور دربان پکار کر کہے گا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ دروازہ بہت اچھا ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، مجاہدین کو باب الجہاد سے، روزہ دار کو باب الریان سے اور صدقہ دینے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جنت کے درختوں کے بارے میں کہا جائے تو وہ بھی بہت وسیع و عریض ہوں گے۔ ایک گھڑ سوار جنت کے درخت کے سائے میں اگر 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جنت کے وسیع و عریض درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کھجور کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت کے کھجور کے تنے سبز مراد کے ہوں گے، ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنتیوں کے لیے ان کھجوروں سے لباس بھی تیار کیے جائیں گے۔
ان کھجوروں کا پھل مٹکے کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، بہت سے پھل ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ جنت میں ہر قسم کے پھل ہر وقت موجود ہوں گے، انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بھی کسی پھل کو کھانے کا جی چاہے گا تو وہ درخت خود اپنی شاخ جھکائے گا اور حاضر ہو جائے گا۔ جنتی اٹھتے، بیٹھتے اور چلتے پھرتے جب چاہیں ان درختوں سے پھل لے سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمارا شمار بھی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔